السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سوال و جواب کی محفل بڑی ہی برکت والی اور بڑی ہی مفید فائدہ مند محفل ہے، اور اس میں یقیناً بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے، شریعت کے مسائل جاننے کو ملتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی گزاریں تو یہ زندگی کامیاب زندگی ہے۔ شریعت کے مطابق جو زندگی گزاری جائے وہی زندگی کامیاب ہے، اور شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، یا ایسے کام کرتے ہوئے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، ایسی زندگی گزاری جائے وہ زندگی کامیاب نہیں، بلکہ ایسی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، اور آخرت میں ہمیں اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو بہرحال ہر مہینے کی طرح الحمدللہ ہمارے پاس اس مہینے بھی بہت سارے سوالات آئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے سوالوں کے جوابات وقت کا لحاظ کرتے ہوئے شامل کیے جائیں گے، یعنی وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ہم اتنے سوالات کو شامل کریں گے۔ تو گزشتہ مہینے جو 2-3 سوال رہ گئے تھے پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ یہ سوال تھا کہ مسجد میں بھولے گیا ہوا جو سامان اس کا کیا کرنا چاہیے، یعنی مسجد میں جو سامان کوئی شخص بھول کر چلا گیا ہے اور وہ سامان ہمیں ملا تو اب ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے۔ مسجد میں نمازی جو سامان بھول جاتے ہیں اور اعلان ہونے کے باوجود بھی وہ سامان لینے کے لیے نہیں آتے تو اس کا کیا کیا جائے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ضروری کہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن کسی کی گھڑی ملی، کسی کا چشمہ ملا، کسی کی چابی ملی، کسی کا موبائل ملا۔ تو موبائل تو جمع نہیں ہوتا، موبائل تو پہنچ جاتا ہے، موبائل جمع نہیں ہوتا ہے، لیکن گھڑی جمع ہو جاتی ہے، چشمے جمع ہو جاتے ہیں، یہ سب ہے۔ تو جس طرح موبائل کا اتنا خیال رہتا ہے اس طرح دوسری چیزوں کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ تو آدمی کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامان کی حفاظت کرے، اور یہ اس طرح کہیں بھی رکھ کر بھول نہ جائے، اور رکھے تو اس طرح اس انداز میں اس کو رکھے کہ وہ اس کو یاد رہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی شخص رکھ کے گیا استنجا کرنے کے لیے، موبائل رکھ کے گیا، چشمہ رکھ کے گیا، چابی رکھ کے گیا، وہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، وہ تو استنجا کرنے گیا ہوا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں جب استنجا کر کے نکلوں گا تو یہاں سے اٹھا لوں گا، اور دوسرے صاحب نے یہ سمجھا کہ بھول کر چلے گئے تو اٹھا کے یہاں پہنچا دیا، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ پہلے دیکھ لیا جائے، اٹھانے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پہلے دیکھ لے کہ یہ واقعی بھول کے گیا یا کوئی رکھ کے گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رکھ کر جاتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ سامان رکھا ہے، یعنی انہوں نے قصداً وہاں پر رکھا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سامان کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ بہرحال جو سامان کوئی شخص بھول کر چلا گیا ہے تو اس سامان کا حکم شریعت میں لقطے کا ہے۔ لقطہ مطلب کسی کا گرا ہوا سامان، کسی کا ایسا سامان جو بھول کر وہ چلا گیا ہو، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سامان اگر ہم نے اٹھا لیا اور اس نیت سے اٹھایا کہ ہم اس کے مالک تک پہنچائیں گے، تو ایسی صورت میں ہم پر لازم ہو جاتا ہے اس کے مالک کے لیے ہی اگر ہم نے اٹھایا، کیونکہ آدمی خود کے لیے اٹھائے گا تو ناجائز گناہ ہے، وہ سامان دوسرے کا ہے، مالک دوسرا ہے، ہم اپنے لیے کیوں اٹھا سکتے، ہم اپنے لیے اس کو نہیں اٹھا سکتے، وہ سامان ہمارے لیے جائز نہیں۔ اگر اٹھایا ہے تو اگر مالک کے لیے اٹھایا تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مالک تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے اٹھا لیا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مالک تک پہنچائیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ مالک تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، اپنی طاقت کے مطابق مالک تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تو اس کا ایک ذریعہ اعلان کرنا ہوتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے، کئی مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ سامان ملا ہے، جس کا وہ نشانی بتا کر لے جائے، تو یہ وہ مالک تک پہنچانے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اور
یہ اعلان کرنا یا مالک کو تلاش کرنا یہ وہاں تک لازم اور ضروری ہوگا جب تک کہ غالب گمان نہ ہو جائے کہ اب مالک نہیں ملے گا. اعلان کرتے رہنا پڑے گا اور مالک کو تلاش کرتے رہنا پڑے گا. اتنا تلاش کیا, اتنا ڈھونڈا اور اتنا اعلان کیا کہ اب ہمیں غالب گمان ہو گیا. یقین تو نہیں ہو سکتا, غالب گمان ہو گیا کہ اب مالک نہیں ملے گا, تو اب اس سامان کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کو دے دیا جائے صدقے کے طور پر. کسی شرعی فقیر کو جو مالک کے نصاب نہیں, جس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ نہیں ہے, اس شخص کو یہ سامان دے دیا جائے, صدقہ کر دیا جائے. اور اگر خود جو اٹھانے والا ہے, اگر وہ خود شرعی فقیر ہے, غریب ہے, محتاج ہے, تو وہ خود بھی صدقے کی نیت سے رکھ لے تو اس کو بھی اجازت ہوگی. لیکن اس صورت میں اگر بالفرض بائی چانس مالک آ گیا اور مالک نے مطالبہ کیا میرا سامان آپ کے پاس تھا, آپ اعلان کر رہے تھے لاؤ میرا سامان, تو پھر اس کو دینا پڑے گا. جس نے سامان صدقہ کیا ہے وہ سامان اس مالک کو دینا پڑے گا, کیونکہ صدقہ کرنے کی اس کی طرف سے صراحتاً اجازت نہیں تھی. یہاں پر مالک کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں, شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے کہ مالک نہیں ملا, غالب گمان ہو گیا کہ اب مالک نہیں ملے گا تو صدقہ کرنے کی اجازت. لیکن شریعت ہی ساتھ میں یہ بھی حکم دے رہی ہے کہ مالک اگر آ جائے اور مالک اس کا مطالبہ کرے کہ میرا سامان لاؤ تو اس کو دینا پڑے گا صدقہ کرنے والے کو. ہاں, یہ ہو سکتا ہے وہ صورت اپنا ہے کہ بھائی صدقہ ہو چکا ہے, ابھی وہ چیز لا کر دے, کہاں سے لا کر دے گا, ہو سکتا ہے اس نے استعمال کر کے اس کو ختم کر دیا ہو, یہ تو مسئلہ ہے, تو اس کے لیے پریشانی کا سامنا ہوگا, یہ کیا کرے. ایسی صورت میں اس کو مسئلہ سمجھا سکتا ہے, بھائی ہم نے تو آپ کو خوب تلاش کیا, آپ کو خوب ڈھونڈا, کئی مرتبہ اعلان کروایا, لیکن آپ پھر بھی نہیں آئے, تو پھر ہم نے شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صدقہ کر دیا ہے, تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس صدقے کی اجازت دے دیجیے, آپ اس صدقے کو نافذ کر دیجیے تاکہ آپ کو ثواب مل جائے صدقے کا. تو وہ اگر صدقے کو نافذ کر دیتا ہے اور صدقے کی اجازت دے دیتا ہے تو یہ آدمی بیچ والا جو وہ بری و ذمہ ہو جائے گا. جس نے صدقہ کیا ہے وہ بری, اب اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن وہ کہتا نہیں مجھے اجازت نہیں دینی, مجھے تو میری گھڑی چاہیے, یا مجھے تو میرا چشمہ چاہیے, یا جو بھی سامان ہے مجھے تو وہ لا کر دو, تو اب اس کو لا کر دینا پڑے گا. جس نے صدقہ کیا ہے اس کو لا کر دینا پڑے. تو مسجدوں میں جو سامان ہوتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک عرصے تک رکھا جائے, دیکھا جائے مالک آتا ہے کہ نہیں آتا, اور غالب گمان ہو گیا کہ مالک نہیں آئے گا تو کسی شرعی فقیر کو وہ سامان دیا جا سکتا ہے اور صدقہ کیا جا سکتا ہے. اب سوال اس میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ سامان مسجد میں دے سکتے کہ نہیں دے سکتے, یا اس سامان کو بیچ کر اس کی قیمت مسجد میں لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ وہ مسجد میں ملا ہوتا ہے. عام سوال جو ہے مسجد کے بارے میں, ورنہ یہ حکم تو عام ہے, اگر کہیں باہر بھی آپ کو کوئی سامان ملا ہے اس کا بھی یہی حکم ہوگا. تو مسجد کے اندر یہ سامان دینا نہیں چاہیے, اور اس کی قیمت وہ بیچنا تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے. جو سامان کسی کا آپ کو ملا ہے آپ کے لیے وہ بیچنا جائز ہی نہیں, کیونکہ مالک کی طرف سے آپ کو بیچنے کی اجازت ہے. مالک معلوم ہی نہیں ہے تو اجازت کا سوال ہی نہیں ہوتا. تو آپ دوسرے کا سامان کیسے بیچ سکتے ہیں, بیچنے کی اجازت ہی نہیں. جب بیچنا ہی جائز نہیں تو اس کی قیمت مسجد میں لگانے کا سوال ہی نہیں. مان لیجئے کسی نے بیچ دیا, اب وہ سوچتا ہے کہ اس کی قیمت مسجد میں دے دیں, مسجد میں نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس سامان کے ساتھ یا بیچ دیا تو اس روپیے پیسے کے ساتھ اب بھی مالک کا حق جڑا ہوا ہے, اب بھی مالک کا حق وابستہ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر مالک واپس آ جاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے میرا سامان لاؤ تو دینا پڑے گا. اگر آپ نے وہ سامان مسجد میں دے دیا ہوگا تو کیا مسجد سے لے کر واپس دیں گے آپ, یا مسجد کے اخراجات میں اگر وہ پیسے خرچ ہو چکے تو کہاں سے لا کر دیں گے. مسجد تو کوئی انسان نہیں ہے, مسجد تو وقف ہے, اور وقف میں سے کوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی دے کر. وہ کچھ مسائل ہیں, کچھ تفصیلات ہیں, لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہاں اس وجہ سے چونکہ ابھی تک اس کے ساتھ مالک کا حق وابستہ ہے, مالک کا حق جڑا ہوا ہے, کیونکہ اس کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی یا مسجد میں دے دینے کی اجازت نہیں ملی تھی. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطالبہ اس سے کیا جائے جس نے مسجد میں دیا, تم لا کر دو. تو اگر مسجد میں وہ گھڑی موجود ہے تو اس کو لے کر واپس دیا جا سکتا ہے, لیکن مسجد میں خرچ ہو گئی تو پھر مسئلہ پیش آئے گا. پھر یہ مسئلہ کہ اب کیا کیا جائے, گھڑی دی جائے تو گھڑی اسی طرح کی لا کر دی جائے یا دوسری گھڑی لا کر دے گا, اختلاف ہوگا. میری گھڑی تو ایسی نہیں تھی, میری گھڑی تو بہت مہنگی تھی, تم نے سستی والی لا کر دے دی. تو یہ سب مسائل پیش آئیں گے, اس لیے مسجد میں نہیں دینا چاہیے وہ سامان. اور اسی وجہ سے مسجد میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے سامان, بہت ساری گھڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہاں, بہت سارے چشمے پڑے ہوئے ہیں. تو ان کے تعلق سے کوئی ایک شخص اگر ذمہ داری لیتا ہو تو اس کو صدقہ کیا جا سکتا ہے, یعنی
اب وہ تو ظاہر سی بات ہے جو مسجد کے ذمہ داران ہیں وہی ذمہ داری لے سکتے ہیں، متولی ٹرسٹی لوگ وہی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ وہ کسی کو صدقہ کر دیں، کسی کو دے دیں. اور پھر اگر مالک آئے بائی چانس مانگتا ہوا کہ میرا سامان لاؤ، میری گھڑی لاؤ، میرا چشمہ، تو پھر اب وہ متولی کو دینا پڑے گا، اب وہ ٹرسٹی کو. یا پھر اس کو مسئلہ سمجھائے، بھائی تو آیا نہیں تو ہم نے صدقہ کر دیا مجبوری میں، سمجھ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر تو وہی حکم ہوگا جو بیان کیا گیا. یہ مسئلہ ہو گیا. اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا LIC یا ہیلتھ میڈیکل کلیم یا کوئی بھی پرکار کا بیمہ لے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں ان ساری چیزوں کا حکم الگ الگ ہے. ہیلتھ انشورنس یا میڈیکلیم اس کا حکم الگ ہے اور LIC کا حکم الگ ہے. LIC کے اندر اگر آپ کو اس کی قسطوں کا اور جو انسٹالمنٹس ہوتی ہیں ان کے وقتوں پر بھرنے کا آپ کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے یا غالب گمان کہ LIC کی جو قسطیں ہیں وہ اس کو آپ ٹائم پر بھر لے جائیں گے اور اس میں گیپ نہیں ہوگا، تو آپ کو اجازت. یعنی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی پوزیشن ایسی ہے، آپ اچھا کما رہے ہیں اور الحمدللہ اچھی انکم ہو رہی ہے، آمدنی ہو رہی، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ آپ LIC کی قسطوں کو اور EMI کو اس کے ٹائم پر بھر لے جائیں گے تو آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ انسٹالمنٹس کو یا EMI کو ٹائم پر نہیں بھر پائے گا اور اس سے جو ہے گیپ ہو جائے گا اس کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے 3 مہینے یا کچھ اتنے مہینوں کی اس کی مدت ہوتی ہے، وہاں تک وہ لوگ ٹائم دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا لگتا ہے؟ انٹرسٹ لگتا ہے. وہ لوگ سود مانگتے ہیں، بیاج مانگتے ہیں. یہ بیاج دینا حرام ہے. یہ بیاج جو آپ پھر وہ کمپنی کو دیں گے، پے کریں گے، یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو جس کو غالب گمان ہے کہ وہ ساری قسطیں ٹائم پر بھر لے جائے گا اور انٹرسٹ اور بیاج بھرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اس کو اجازت ہے. لیکن جس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں بھر پائے گا یا گیپ ہو جائے گا جس کی وجہ سے انٹرسٹ دینا پڑے گا یا سود اور بیاج دینا پڑے گا، اس کو اجازت نہیں ہے LIC میں وہ کھاتہ کھلوانے کی یا اس میں LIC کا یہ بیمہ کروانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. جو اور میڈیکلیم کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا، ہیلتھ انشورنس کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا، ناجائز ہے. میڈیکلیم ناجائز ہے، نہیں کروا سکتے. اس کی وجہ اگر آپ پوچھیں تو میں عام الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ بیمار ہوں گے اس کا یقین ہے، آپ بیمار یا کوئی بہت بڑی بیماری ہوگی اس کا یقین ممکن ہے. چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن میڈیکلیم میں بہت زیادہ پیسے بھرنے پڑتے ہیں. اس کی بھی انسٹالمنٹ چلتی ہیں، اس کے بھی EMI چلتی ہے، آپ کو ہر مہینے اس میں پیسے بھرنے پڑتے ہیں. میڈیکلیم میں یا ہیلتھ انشورنس میں آپ کو پیسے بھرنے پڑتے ہیں. اور مان لیجئے کہ آپ نے لاکھوں روپے بھر دیے اور آپ ایسے بیمار ہوئے ہی نہیں کہ لاکھوں روپے کا خرچہ، تو وہ جو پیسے آپ نے بھرے وہ کیا ہوا؟ اس کا نقصان ہو گیا. تو کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں مسلمان کے مال کا نقصان ہو یا مسلمان کے مال کا نقصان کا صحیح اندیشہ، مسلمان کے مال کے نقصان کا صحیح اندیشہ ہو، اس اسکیم میں حصہ لینا جائز نہیں. وہ اسکیم ناجائز، حرام ہے، گناہ. اسی وجہ سے میڈیکلیم کو علماء ناجائز کہتے ہیں. تو بہرحال اگر کسی کا کوئی مخصوص مسئلہ ہو، کوئی پرسنل کوئی ایسی بیماری جو دائمی بیماری، کبھی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ہمیشہ کی بیماری، اور اس کو یہ غالب گمان ہے کہ یہ بیماری چلتی رہے گی، اور کیونکہ تجربہ شاہد ہوتا ہے اس پر اور ایکسپیرینس اس کو ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ بیماری تو اب آخری عمر تک چلے گی اور خرچہ ہوتا ہی رہے گا، تو کچھ اس طرح کے مستثنا کچھ الگ کیسز ہوتے ہیں، ان کو مفتیان کرام کی بارگاہ میں آنا چاہیے اور ان اپنی حالت، اپنی کیفیت بیان کر کے سوال پوچھنا چاہیے کہ میرے لیے میڈیکلیم جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس صورت میں وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی الگ صورت بیان کرے، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی جواز کی صورت نکلے. لیکن عام حالات میں تو یہی حکم ہے، عام حالات میں میڈیکلیم وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی. ایک اور سوال یہ ہے کہ پانی کے مٹکے کے بازو میں چپل رکھتے ہیں کچھ لوگ، اور منع کرنے کے باوجود بھی وہ انسان بڑی وہیں پہ رکھتا ہے، یعنی وہیں پہ چپل رکھتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو پانی کے مٹکے جہاں پر رکھے ہوئے ہیں، یہ ہماری مسجد کا ہی سوال ہے، اس کو ہم لوگ پنیارہ کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی جہاں پر رکھا گیا، پانی کے مٹکے جہاں پر رکھے گئے ہیں، وہاں پر چپل رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے. یہ طریقہ غلط ہے وہاں پر چپل رکھنا، کیونکہ چپل کے اندر گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، باہر چلتے پھرتے اس میں دھول مٹی کیچڑ وہ سب وہاں گرے گا، جبکہ وہ پانی پینے کی چیز ہوتی ہے، وہاں سے گندگی کو دور رکھنا یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں، پاکی صافی کا حکم دیا گیا.
تو بہرحال وہاں پر چپل نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر کسی کو یہ خوف ہو، یہ اندیشہ ہو کہ چپل چوری ہو جائے گی، تو اس کے لیے وہ الگ اہتمام کر سکتا ہے. وہ ایک کام یہ کرے کہ تھیلی اپنے ساتھ میں لے کر آئے. اگر اس کو چپل کے چوری ہو جانے کا خوف ہو، وہ تھیلی میں اپنی چپل کو ڈال دے اور مسجد کی کسی ایسی جگہ پر، مسجد مطلب مسجد کا وہ حصہ نہیں جہاں نماز پڑھی جاتی، وہاں چپل لے کر آنا ہمارے عرف میں خلاف ادب ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے. جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اتنے احاطے میں تو چپل لے کر آ ہی نہیں سکتے، یہ ادب کے خلاف، مسجد کے آداب کے خلاف. تو وہ تھیلی میں چپل رکھے. جس کو یہ خوف ہے کہ چپل چوری ہو جائے گی، وہ مسجد کے احاطے میں کوئی جگہ تلاش کرے، ایسی جگہ جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی اور جہاں پر چپل رکھنا خلاف ادب نہیں مانا جاتا، مسجد کے آداب کے خلاف نہیں مانا جاتا، وہاں پر لے جا کر وہ تھیلی رکھ دے، تو اس طرح اس کی چپل محفوظ ہو جائے گی. تو یہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ جو پنیارے کے پاس ہے، پنیارے کے پاس اس کا چپل رکھنا درست نہیں ہے. اب آگے ایک سوال پوچھتے ہیں ایک صاحب کہ اسلام میں مہر کی رقم آج کے حساب سے کتنی ہے، اور اس پر روشنی ڈالیں، اور دہیج کے بارے میں کیا حکم ہے اس کو بھی بیان کریں. بہت اہم سوال. مہر کی رقم کتنی ہے؟ تو مہر اس زمانے میں جو موجودہ جو وزن چلتا ہے، انگریزی وزن، اس کے اعتبار سے یہ وزن بنتا ہے 32 گرام 659 گرام کے آس پاس. 32 گرام 659 یا 660، یعنی آپ اس کو 33 گرام بھی مان کے چل سکتے ہیں. اور عام طور پر 33 گرام بیان کیا جاتا ہے کہ مہر کی مقدار کم سے کم 33 گرام چاندی. 33 گرام چاندی یہ کم سے کم مہر کی مقدار، یعنی 33 گرام یا تو چاندی ہی رکھ دی جائے یا اس کی قیمت. اور وہ آج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی چاندی کی قیمت 1 گرام کی 78 روپے ہے. آج کی جو قیمت چاندی کی وہ کتنے؟ 78 روپے. اب اس کو آپ 33 میں ملٹیپلائی کریں تو کتنے ہو جائیں گے؟ تقریباً 2500 روپے، 2570 روپے یا 2575 روپے، 74 روپے، 2574 روپے ہوتے. تو یہ آج کے اعتبار سے 78 روپے کے اعتبار سے اگر 33 گرام چاندی کا حساب لگائیں تو وہ اتنے بنیں گے. اور یہ ہمیں دیکھنا اس دن، جس دن نکاح ہو رہا ہے اس دن کی قیمت دیکھیں گے، ابھی کی نہیں. یہ تو ابھی ایک مثال کے طور پر سمجھایا گیا. جس دن نکاح ہو رہا ہے اس دن 33 گرام چاندی کی کیا قیمت بنتی ہے، اس اعتبار سے مہر مقرر کیا جائے گا. یعنی کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ لاکھ روپے بھی رکھ سکتے ہیں، 1.5 لاکھ روپے بھی، 2 لاکھ روپے، 4-5 لاکھ روپے، جتنے چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے 33 گرام چاندی جتنا، جو بھی 2500 روپے یا 2600 روپے جو بن رہے ہیں، اتنا. اس سے کم جائز نہیں، اس سے کم مقرر کرنا جائز نہیں. ہم اپنے ماضی قریب کے بارے میں سوچیں، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں. 786 ایک عرصے تک چلا، 786 مہر، 786 مہر کے ناجائز. یعنی اگر 786 مہر یہ اس زمانے میں اگر 33 گرام چاندی کے برابر تھا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس سے کم تھا تو پھر جائز نہیں ہے، پھر وہ پورا کرنا پڑے گا 33 گرام چاندی جتنا. تو بہرحال 786 کا عدد لانا یہ ضروری نہیں. تو اگر وہ بھی لانا چاہتے تو لا سکتے. 5786 رکھیں آپ، 786 کا عدد آ گیا اس میں بھی. 7786 رکھیں، 10786 رکھیں. اگر 786 ہی لانا ہے تو ایسے بھی لایا جا سکتا ہے. یہ عدد ویسے برکت والا عدد ہے، آپ اس کو لانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. 5786 رکھیں، 6786 رکھیں. یا جو 2500 روپے بن رہے ہیں تو 2500 کے اس میں کچھ جوڑ کے 786 کا عدد بنایا جا سکتا ہے. تو یہ کم سے کم اس کی مقدار، مہر کی جو مقدار ہے وہ اتنی ہے، 33 گرام چاندی. اور دہیج کے بارے میں جو پوچھا ہے تو دہیج کا مطالبہ کرنا ناجائز و گناہ. دہیج کا لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ کرنا کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں فریج چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں 4 ویلر چاہیے، ہمیں پلنگ چاہیے، ہمیں بستر چاہیے، ہمیں برتن چاہیے، ہمیں چولہا چاہیے. یہ مطالبہ کرنا لڑکے والوں کے لیے جائز نہیں، مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ لڑکی والوں پر یہ سب دینا لازمی نہیں ہے. شریعت کی طرف سے لڑکی والوں پر یہ سامان دینا لازم اور ضروری ہے ہی نہیں، بلکہ لڑکی والوں پر تو کسی طرح کا کوئی کھانا کھلانا بھی لازم نہیں. لڑکے والوں کے لیے ہے کھانا، وہ بھی ولیمہ، لیکن لڑکی والوں کے لیے تو کوئی طرح کا کھانا کھلانا بھی شریعت کے اعتبار سے لازم اور ضروری نہیں. یہ آپ نے، دنیا والوں نے اگر کوئی ایسی چیز ضروری سمجھ لی ہے تو وہ ان کی سوچ ہے. شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں رکھی ہے کہ لڑکی والوں کو اتنا کھانا کھلانا پڑے گا یا لڑکی والوں کو اتنا دہیج دینا پڑے گا. یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا. تو جہیز کا مطالبہ کرنا جس کو دہیج کہتے ہیں وہ ناجائز و گناہ. مانگنا یہ ایک طرح کی بھیک ہے، یہ بھیکاری بھیک مانگتے ہیں اس طرح، یہ بھیک ہوئی ایک طرح کی.
تو لڑکی بلکہ لڑکے پر لازم ہے کہ وہ لڑکی کو مہر دے، لڑکے پر لازم ہوتا ہے مہر ادا کرنا، اور لڑکے پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب وہ نکاح کر کے اس کو لے کر آئے تو اب اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرے۔ یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ لڑکی والوں پر یا لڑکی پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں ہے، وہ سامان لے کر آئے یا کچھ اس طرح کوئی بھی یہ جہیز لے کر آنا اس پر لازم نہیں، ضروری نہیں، مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر ماں باپ اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن جو رواج چل رہا ہے، جو عرف چل رہا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ابھی جو یہ اتنا سامان اور یہ وغیرہ یہ سب دینا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو بھی بند کرنا چاہیے۔ یعنی ماں باپ اگر کہیں کہ ہم تو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، کسی نے مانگا نہیں ہے، پھر بھی اس پر روک لگائے تاکہ یہ غلط چیز جو رائج ہو گئی ہے وہ ختم ہو۔ تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہم جو میری جو سمجھ میں آتی بات میں یہ بتاتا ہوں اکثر جگہ پہ کہ سامان نظر آتا ہے، تو سامان دیں گے تو وہی بات ہو جائے گی، دیکھو یہ علماء منع کرتے ہیں پھر بھی یہ جہیز کا لین دین کر رہے ہیں یہ لوگ، پھر اگرچہ وہی لوگ کہیں کہ خوشی سے دے رہے ہیں لیکن لوگ باتیں کریں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسی چیز دے دی جائے جو نظر نہ آئے اور ان کا کام بھی بن جائے، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے۔ تو اس میں سب سے بہتر چیز ہے سونا، یعنی سونا اچھی مقدار میں دے دیں۔ اگر وہ آپ دہیج دینا چاہتے ہیں، پلنگ دینا چاہتے ہیں، بستر دینا چاہتے ہیں، ریفریجریٹر دینا چاہتے ہیں، اور پھر دوسرا جو بھی کپڑے لتے جو بھی، اس کو کم کر دیا جائے اور اس میں جو خرچہ جو بچا ہے اس کا سونا خرید کے آپ دے دیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ نے اپنی لڑکی کی مدد بھی کر دی اور وہ اس کو آگے کام بھی آئے گا وہ سونا۔ تو اس طریقے سے سونا چاندی وغیرہ دے دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے مطلب وہ جو جس طرح کا جو دہیج چلتا ہے اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بری چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی، جو لڑکے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم اکثر یہ ایسے معاملات دیکھتے بھی ہیں، وہ ایسے کیسز ہمارے سامنے بھی آتے ہیں کہ دہیج نہیں دیا، جو مانگا تھا، جو مطالبہ رقم کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اتنے لاکھ روپے بھی ہم کو ساتھ میں چاہیے، رقم کا بھی مطالبہ، وہ نہیں دیا تو منڈپ سے بارات واپس ہو گئی، تو ایسے کو واپس کیا جائے گا؟ آپ اپنی لڑکی کو بیچ تھوڑی رہے ہیں، لڑکی بیچی تھوڑی جا رہی ہے، آپ نکاح کر کے دے رہے ہیں، اس کو بیوی بنا کر دے رہے ہیں، تو یہ تو خرید و فروخت ہو رہی ہے گویا کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ شریعت میں تعویذ لکھنے کا کیا حکم ہے اور لین دین ہو سکتا ہے، اس پر خاص بیان کریں۔ تو تعویذ اگر شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو جائز، بلا شبہ جائز ہے، وہ تعویذ لکھا بھی جا سکتا ہے، اس کو پہنا بھی جا سکتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں علماء اور مشائخ جو تعویذ لکھتے ہیں یقیناً وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام مبارک مقدس نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا آیت کریمہ کے عدد لکھے ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے عدد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بلا شبہ جائز، اس کا پہننا بھی جائز ہے اور اس کو لکھ کر دینا بھی جائز، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے جو تعویذات ہیں جو شریعت کے مطابق، اور وہ تعویذ پہنا جائے کپڑے میں سل کر پہنا جائے، جو ڈبی پہنی جاتی ہے میٹل کی جو ڈبی ہوتی ہے یا چاندی کی، وہ نہ پہنی جائے، وہ درست نہیں، وہ ڈبی نہ پہنی جائے، کپڑے میں سل کر تعویذ اگر پہنا جائے، گلے میں پہنا جائے، یہاں پر بازو پر باندھا جائے، اس کی اجازت ہے اگر وہ تعویذ شریعت کے مطابق ہے اور اس تعویذ کے اندر کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ جیسے آج کل ڈھونگی باباؤں کا بڑا جو ہے دور چلا ہوا ہے، تو خاص طور پر مائیں بہنیں ایسے ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتی ہیں، وہ کچھ بھی چترے پاڑ کے دے دیتا ہے، کچھ بھی لکھ کر دے دیتا ہے، وہ آپ اس کو کھول کر دیکھ، ہم نے تو دیکھے بھی، وہ کھول کر دیکھا تو اس میں بس ایسے وہ قلم سے بول پین سے خالی ایسا چترا پاڑا ہوا ہے، وہ تعویذ ہے؟ وہ تعویذ ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو کچھ تو ڈھونگی بابا جادوگر بھی ہوتے ہیں، سفلی علم کرتے، اور اس کی نشانی میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی آپ جائیں، خدا نہ خاصا ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے، اگر جا رہے کسی عالم صاحب کے پاس جائیں جو شریعت کے مطابق تعویذ دیتے ہوں اور اس میں کوئی ایسی خلاف شرع بات نہ ہو تو ان کے پاس جائیں، اگر تعویذ لینے کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے، تو وہ بہت ساری وہ حدیثیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں، وہ ابھی موقع نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر کسی بابا کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ سندور منگواتا ہے، کسی بابا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شمشان گھاٹ کی مٹی منگواتا ہے، وہاں کی راکھ منگواتا ہے، یا وہ مرغے منگواتا ہے، مرغی منگوا کے اس کو 4 رستے پہ چھوڑنے کے لیے بولتا ہے، اس کا مطلب وہ جادوگر ہے۔ ایسے بابا کے پاس ہرگز نہ جایا جائے، اس سے ایمان ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ جادو حرام ہے، اور جادو کو کوئی جائز سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔
دوسری بات کہ اگر اس نے جو جادو جنتر منتر جو کچھ بھی کیا اس میں شرکیہ کلمات آئے، کفریہ کلمات، کیونکہ جادو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان یہ سب کرواتا ہے، شرکیہ کلمات بلوائے گا، جنتر منتر جو کچھ بھی ہے جادوگر یہی سب کرتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث سے کیا مطلب؟ تو ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جایا جائے، اس میں ایمان کے چلے جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ تو اپنی ماؤں بہنوں پر نظر رکھیں، وہ کہاں جا رہی ہیں، کسی ڈھونگی کے بابا کے پاس تو نہیں جا رہی، تو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے آپ اس طرح کوشش کریں، ان کو روکیں کہ ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جایا جائے۔ بہرحال یہ کچھ سوالات جو یہ کاغذ میں لکھے ہوئے تھے، ابھی ہمارے پاس میسیج میں بھی بہت سارے سوالات ہیں، تو ہم جلدی اس کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض جماعت چھوٹ رہی ہو تو کیا 2 رکعت سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک قاعدہ ملنے کا ہمیں گمان ہے، یعنی جب تک غالب گمان ہے، یہ یقین ہے کہ اگر ہم 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو ہمیں قاعدہ مل جائے گا، فرض نماز کا قاعدہ مل جائے گا، تو ایسی صورت میں سنت پڑھنے کا حکم ہے، سنت پڑھے پھر وہ قاعدے میں شامل ہو۔ اور اگر ایسا ہے کہ قاعدہ بھی چھوٹ جائے گا، جیسے مان لیجئے کہ بالکل آخری رکعت چل رہی تھی اور آخری رکعت میں بھی رکوع ہو چکا تھا، کہ اب اگر سنت پڑھنے جائیں گے تو نماز ہی مکمل ہو جائے گی، فرض نماز، تو ایسی صورت میں فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اب جو سنت کا سوال ہے تو وہ آپ فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے، فرض کے بعد طلوع آفتاب تک کی سنت نماز نہیں پڑھ سکتے، اور طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تقریباً جو وقت ہوتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں تو کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس مکروہ وقت کے بعد یہ سنت پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کا وقت تو فرض سے پہلے ہی ہے، وہ وقت چلا گیا، اب یہ سنت ساقط ہو گئی، اب نہیں پڑھی جا سکتی۔ لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے، اگر کوئی سوچے کہ میں پڑھ ہی لوں اور دل کو اطمینان دینا چاہتا ہے، دل کو سکون ہو جائے، تو پھر وہ مکروہ وقت کے بعد پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنا چاہے۔ امام محمد کے نزدیک، امام محمد کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، تو وہ مکروہ وقت گزر جانے کے بعد یہ سنت پڑھ سکتا ہے، تو یہ اس کا حکم ہو گیا۔ آگے ایک اور سوال ہے کہ عشاء کی وتر واجب میں تیسری رکعت میں تکبیر کہنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی یا نماز پھر سے دہرانی پڑے گی؟ وتر کی جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں تیسری رکعت میں تکبیر کہتے ہیں اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھی جاتی، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر کوئی دعائے قنوت بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہی سوال ہے۔ تو رکوع میں چلا گیا تو اب اس کو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے کہ واپس آئے پھر دعائے قنوت پڑھے، نہیں، کیونکہ فرض سے واجب کی طرف لوٹنا جائز نہیں ہے۔ رکوع فرض ہے اور دعائے قنوت واجب ہے، وہ فرض سے اور رکوع سے لوٹے گا تو یہ فرض سے واجب کی طرف لوٹنا ہوا، تو رکوع میں چلے گئے، بھول سے رکوع میں چلے گئے تو اب وہ دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتا، رکوع میں بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ رکوع اس کی جگہ ہی نہیں ہے۔ دعائے قنوت تو قیام میں پڑھی جاتی ہے، رکوع میں نہیں پڑھی جاتی، تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے، کیونکہ بھول سے اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے وہ نماز مکمل ہو جاتی، اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ آگے تیسرا سوال ہے کہ ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز میں جو 2 رکعت نفل نماز ہے اسے چھوڑ دیا تو نماز مکمل ہو جائے گی، اور نفل نماز کے بدلے میں اگر قضا نماز پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی جو 2 رکعت نفل ہم پڑھتے ہیں، ظہر میں جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، مغرب میں جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، اسی طرح عشاء میں 4 پڑھی جاتی ہے، تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو نفل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ نفل نماز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، اور یہی سنت غیر موقدہ کا بھی حکم ہے۔ جو عصر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر موقدہ، اور عشاء سے پہلے بھی جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ فرض نماز سے پہلے، وہ 4 رکعت بھی سنت غیر موقدہ ہے، پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی مسلسل بھی چھوڑتا ہے تب بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ سنت موقدہ نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ سنت موقدہ جو فجر سے پہلے جو 2 رکعت ہیں اور ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہیں، یہ سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑنے کی اگر کوئی عادت بنا لے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ چھوٹ گئے تو معاف ہے، لیکن اگر عادت بنا لی چھوڑنے کی تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن جو عصر والی جو 4 سنتیں ہیں یا ظہر والی جو 4 سنتیں ہیں، وہ سنت غیر موقدہ ہے، اگر وہ چھوٹ بھی جاتی ہے تو کوئی گناہ نہیں، اور نفل نماز بھی اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور نفل نماز اگر چھوڑ دیے تو اس سے فرض نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ اپنی جگہ پہ مکمل ہے۔ اور یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نفل کی جگہ پہ فرض، چھوٹی ہوئی فرض پڑھیں تو کیسا، بلکہ ایسا کرنا چاہیے، سوال نہیں پوچھ رہے، ایسا کرنا چاہیے کیونکہ فرض ضروری ہے،
اور نفل ضروری نہیں ہے. نفل کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ نہیں پڑھے تب بھی کوئی گناہ نہیں، جبکہ فرض اگر آپ نے چھوڑ دی تو حرام ہے. فرض کو چھوڑنا گناہ ہے کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. اور نفل اگر نہیں بھی پڑھے تب بھی چل جائے گا. یہ مسئلہ بار بار پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، شب برات کے موقع پر بھی اور شب معراج کے موقع پر بھی جو نفل نمازیں رات بھر پڑھتے ہیں ان کو یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ نفل کی جگہ پہ اپنی چھوٹی ہوئی فرض نمازوں کو پڑھیں. یہ ضروری لازم ہے ان پر، نفل کی جگہ پہ پڑھیں، اور تاکہ وہ ان کے ذمے جو فرض ہیں وہ ساقط ہو جائے. اور پھر وہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گا، وہ 2 رکعت کا جو میسج گھومتا ہے کہ 2 رکعت قضاء عمری کی پڑھ لو تو باقی کی ساری نمازیں معاف. غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 2 رکعت زندگی بھر کی نمازوں کے قائم مقام کیسے ہو سکتی؟ یہ حدیث کے نام پر اگر پھیلایا جا رہا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. یہ موضوع بات، غلط بات گھمائی جاتی ہے. ایسے تو پھر آدمی پوری زندگی نماز ہی نہ پڑھے، آخری عمر میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے اور سوچے کہ ساری نمازوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری نمازوں کی پابندی کی، صحابہ نے بھی کی. اگر یہ 2 رکعت کافی ہوتی تو وہ بھی یہی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پوری زندگی میں یہ 2 رکعت پڑھ لیتے، باقی اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر تو 5 نمازیں فرض، آپ پر تو 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور وہ پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے. اگر ضروری ہی نہ ہوتی یہ 2 رکعت پڑھ لینا کافی ہوتا تو وہ بھی تو کرتے ایسا عمل. یہ جو حدیث یا یہ جو حدیث کے طور پر گھمایا جاتا ہے، یہ میسج بالکل غلط میسج ہے. جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اتنی نمازوں کو ادا کرنا ہی پڑے گا. فرض نمازوں کی اور واجب نمازوں کی قضا وہ قضا کرنی ہی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور اس کو وقت پہ نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا، کیونکہ آپ نے ادا کر لی تو فرض ذمے سے ساقط ہو گیا بعد میں. لیکن جو وقت پہ نہیں پڑھی، وقت پر پڑھنا بھی تو ضروری ہے. نماز کو اس کے وقت میں، وقت کیوں متعین کیا گیا؟ وقت میں بھی نماز پڑھنا ضروری، وقت نماز کے لیے شرط ہے. وہ شرط تو آپ کی چھوٹی، اس کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ بھی باقی، توبہ کرنی پڑے گی. جو وقت میں نہ پڑھنے کا گناہ ہے وہ تو گناہ بھی آپ اگر بعد میں ادا کر لے تو یہ نہ سوچیں کہ میں بری ذمہ ہو گیا، فرض ساقط ہوا لیکن وقت گزار کر جو پڑھنے کا گناہ وہ گناہ بھی باقی ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. تو یہ سوال، ابھی ایک اور سوال ہے، بہت اہم چیز کے بارے میں سوال یہ ہے کہ مشروم کو کھانا حلال ہے یا حرام؟ مشروم کیا چیز ہے؟ یہ بارش کے موسم میں بھی آپ اور زیادہ دیکھتے ہوں گے. بارش کے موسم ابھی ہمارے شہروں میں یہ چیز بہت کم ہو گئی، لیکن جہاں کھلی جو زمینیں ہوتی، جہاں پکی سڑکیں نہیں ہوتی، دامڑ کی تارکول کی سڑکیں نہیں ہوتی، وہاں پر یہ خود اگ جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مشروم. اور اس کو ہماری زبان میں یہ کیا کہتے ہیں، بلی کی چھتری کہا جاتا ہے. اور ادھر آپ نارتھ ایسٹ میں چلے جائیں تو وہاں اس کو ککر متا کہا جاتا ہے. اور ککر متا کہنے کا مطلب ہے ان کے یہاں یہ مشہور ہے کہ کتا پیشاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اگتا ہے. یہ غلط بات ہے. کتا پیشاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مشروم اور اگتا ہے. وہ سفید رنگ کا پودا چھتری نما ہوتا ہے، چھوٹا سا. تو یہ ہمارے یہاں تو بہت چھوٹا، لیکن آپ دوسری جگہ پر جائیں تو اس کی باقاعدہ کھیتی بھی ہوتی ہے، اس کو اگایا بھی جاتا ہے. تو اس کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ جائز ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں. جس طرح دوسری سبزیاں، یہ بھی ایک سبزی ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں. یہ جو ککر متا وغیرہ جو مشہور کیا، غلط ہے کہ کتے کے پیشاب کرنے کی وجہ سے اگتا ہے، ایسا نہیں. وہ خود بخود اگتا ہے، بارش کے پانی کی وجہ سے اگتا ہے. اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال، بلکہ حدیث میں اس کی فضیلت بھی آئی. سوچیں آپ، حدیث میں مشروم کھانے کی فضیلت بھی آئی. اور عربی میں اس کو کم اتن کہا جاتا ہے. حدیث میں یہ لفظ آیا کم اتن مانے کھمبی یعنی وہ کھمبے کی طرح جو وہ نکل جاتا ہے اندر سے، چھتری کی طرح، چھاتے کی طرح زمین سے نکلتا ہے. تو اس کا اردو میں ترجمہ کھمبی یا کھمبی کریں گے، اور اس کو عربی میں کم اتن کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکم اتو من المن، کہ یہ جو مشروم ہے یا جو کھمبی ہے یہ من کا حصہ ہے. من مطلب من و سلوا والا من، جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا، جو بنی اسرائیل کو فری میں جو کھانا ملتا تھا. تو چونکہ یہ بھی مفت میں مل رہا ہے، اس کے لیے بھی کوئی کھیتی نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، یہ خود بخود اگ جاتا ہے بارش کے موسم میں. تو جس طرح من جو کھانا تھا بنی اسرائیل کو فری میں، مفت میں، بغیر محنت و مشقت کے ملتا تھا، یہ بھی ہمیں بغیر محنت و مشقت کے مل رہا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ من کا حصہ ہے، یعنی یہ من کی طرح فری میں ملتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ فیہ شفاء للعین او کما قال علیہ السلام، اس میں آنکھوں کے لیے شفا ہے. وہ ماؤہ شفاء للعین، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. یعنی اگر اس کو نچوڑا جائے، اس کا پانی نکالا جائے اور پانی آنکھ میں ڈالا جائے تو آنکھ میں کوئی بیماری ہو تو بیماری بھی دور ہو جائے.
اور جو آنکھ کی بات آ گئی تو وہ مسئلہ ابھی بہت چل رہا ہے، آنکھ آنے والا، آشوب چشم والا مسئلہ، تو اس کے بارے میں بھی دعا بھی پوچھی گئی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں ضروری کہ عام طور پر اگر ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، نارمل بیماری نہیں ہے، آنکھ دکھتی نہیں ہے، آشوب چشم نہیں ہوا اور آنسو نکل رہے ہیں تو وہ آنسو پاک ہیں، وہ کپڑے یا بدن پر لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں، وہ آنسو نکل کر بہہ بھی جائیں تو اس سے وضو وغیرہ کو ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اگر آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ آ گئی ہے، آشوب چشم ہو گیا، اب اس سے جو پانی نکلے گا وہ پانی ناپاک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور یہ جو ابھی چل رہا ہے، یہ ہوا چلی ہوئی ہے، لوگوں کی آنکھیں آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ خاص خیال رکھیں کہ پانی اگر نکل کر بہہ گیا، آنکھ سے نکل کر بہہ گیا، دوسری جگہ پہ آ گیا، آنکھ کے اندر والے حصے میں رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن آنکھ کے اندر والے حصے سے نکل کر باہر، چاہے پلک ہی پر کیوں نہ بہا ہو، تو اب وضو ٹوٹ جائے گا، بہنا شرط ہے اس کے لیے۔ پانی اگر آنکھ کے اندر ہی رہا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر وہ شروعات کا معاملہ ہے تو شروعات میں پانی زیادہ نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ کریں کہ جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے والی ہو فوراً جا کے وضو کر کے آئیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، اتنی دیر میں وہ نماز ادا کر لیں گے، اور اتنی دیر میں وہ تجربہ شاہد ہے کہ اتنی دیر میں پانی نکل کر بہتا نہیں ہے۔ پھر اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر نکل کر بہہ گیا تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، جو بعد میں سنت پڑھنی ہے یا نفل پڑھنی ہے، دوسری نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے ان کو پھر سے جا کر وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ پانی بہہ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا۔ اور وہ جو پانی وہ ناپاک بھی ہے، وہ اگر کپڑے پہ لگ گیا، وہ اگر بدن پہ لگ گیا، اس کا دھونا ضروری ہے، کپڑے کو دھونا اور بدن کو دھونا ضروری ہوگا اگر وہ پانی لگ جاتا ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کو جن کو یہ بیماری ہو گئی، ان لوگوں کو اس بات کی احتیاط ضروری کہ مسجد کے اندر جو تولیے وغیرہ رکھے ہوتے اس میں وہ پانی لگنا نہیں چاہیے، یہ ان کو احتیاط، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس میں لگ جائے، دوسرا کوئی آیا اور اس کو یہ بیماری نہیں لیکن اس نے پہنچ لیا، وہ پانی اس کے چہرے پہ لگ گیا، آپ کی آنکھ کا ناپاک پانی، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اس کی نماز ضائع ہو جائے گی اگر وہ بقدر مانع مقدار میں لگ گیا، اتنی مقدار میں لگ گیا جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا رومال الگ رکھے اور دو رومال رکھے، ایک رومال پانی پہنچنے والا، ٹھیک ہے، اور دوسرا رومال وضو کا پانی پہنچنے والا، وضو کر کے نا آپ نے جو پانی جو اعضاء پر لگا ہوا ہے اس کو پہنچنے کے لیے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے۔ اور اس کے تعلق سے دعا پوچھی، کوئی وظیفہ پوچھا ہے کہ وظیفہ ہو تو بتا دیجیے، تو ایک دعا حدیث پاک کے اندر آئی ہے، وہ بڑی پیاری دعا ہے، میں وہ دعا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آنکھ میں اگر تکلیف ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آشوب چشم کی تکلیف ہوتی یا آپ کے اہل و عیال میں کسی کو ہو جاتی، گھر والوں میں سے کسی کو ہو جاتی، یا صحابہ کرام میں سے کسی کو ہو جاتی، کیونکہ یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں، یہ بہت پرانی بیماری ہے، یہ آشوب چشم کی بیماری۔ وہ آپ کو میں واقعہ سنا چکا ہوں، جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی کو بھی آشوب چشم کی بیماری ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت صدیق اکبر کو بھی جھنڈا دیا گیا، فاروق اعظم کو بھی دیا گیا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ آئندہ کل ایسے شخص کو میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب دوسرے دن سب انتظار کر رہے ہیں کہ کس کو جھنڈا دیا جائے گا، کس کو یہ سعادت ملے گی، کس کو یہ فضیلت، کیونکہ بڑی شرف کی بات تھی یہ، کسی کو جھنڈا مل جائے تو فاتح خیبر کا لقب بھی مل جاتا، لیکن فاتح خیبر کا لقب مولا کائنات کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ حضور نے دوسرے دن بلایا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، تو لوگوں نے کہا حضرت وہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ان کو تو آشوب چشم ہوا، ان کی تو آنکھ آئی ہے، تو حضور نے کہا ویسے ہی بلا کے لاؤ، تو ان کو پکڑ کر لائے، یعنی اتنی کمزوری تھی کہ وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے، وہ آشوب چشم کی وجہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگا دیا، وہ آنکھ ایسے اچھی ہو گئی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یہ حضور کا معجزہ۔ اب وہ حضرت علی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کتنے خوش نصیب کہ ان کو حضور کا لعاب دہن مل گیا، ابھی ہم کہاں وہ لعاب دہن لینے جائیں گے، وہ تو خواب میں اگر کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف عطا فرما دیں، یہ کسی کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ احسان حضور کا مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ تو عام طور پر ظاہری طور پر یہ اب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مولا کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈال دیا تو وہ اچھے ہو گئے تھے۔ وہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، وہ دعا میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیں گے، اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ دعا یہ ہے، اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثأری
وانصرنی علی من ظلمنی. اب یہ سن کر یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو گروپ میں ڈال دیں گے. ہم نے گروپ کیوں بنایا؟ انہی ساری چیزوں کے لیے بنایا. مصلیان مورچہ مسجد کا جو گروپ ہے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا بھی ڈال دی جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم وہاں شامل کریں گے، اور یہ ریکارڈنگ کر کے بھی تلفظ بھی، تاکہ صحیح طور پر آپ اس کو پڑھ سکیں، صحیح طور پر ادا کر سکیں. ایک بار پھر سنا دیتا ہوں. اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثأری وانصرنی علی من ظلمنی. تو یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بیماری میں فائدہ ہوگا. ابھی اور بہت سارے سوالات تھے لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالوں کے جوابات ہم آئندہ مہینے میں شامل کریں گے. اور بھی آپ کے پاس کچھ سوالات ہو تو لکھ کر اس کو یا تو باکس میں ڈال دیں یا پھر میسج کر کے اس کو حافظ نور الدین صاحب کے نمبر پر بھیج دیں. اور ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں، کچھ لوگوں نے اس مرتبہ وہ ریکارڈنگ میں سوال بھیجا ہے، وائس میسج بھیجا ہے یا آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج. تو ظاہر سی بات یہاں آڈیو تو چلا کر نہیں بتائی جائے گی آپ کو کہ آڈیو چلائی جائے، سوال سنایا جائے پھر اس کا جواب. تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ لکھ کر بھیجیں. اگر میسیج میں بھی آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال لکھ کر بھیجیں. وہ سب اگر آپ خود نہیں لکھ پاتے ہیں تو کسی اور سے لکھوا کر بھیجیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب یہاں پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. احکام اسلام، شریعت مصطفیٰ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.